بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم آرٹس گروپ مثالی راوین کے طلباء متوجہ ہوں۔ استاد کا نام ہے قاری محمد اسماعیل اور لیکچر نمبر ہے 3، ویک ہے 10۔ کتاب کا نام ہے اسلامیات اختیاری۔ آپ متوجہ ہوں، صفحہ نمبر 117 نکالیں کتاب کا۔ جو لوگ بچے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے جو ہے اپنا بڑے موبائل پکڑے ہوئے ہیں، ٹچ موبائل، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میری کرسر کی طرف دیکھیں، یہ ہیڈنگ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ کے ویک 10 کا سلیبس ہے۔ یہ آپ نے کتاب سے تیار کرنا ہے۔ یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ کتاب سے لکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ جو دو آیتیں ہیں نا، ایک نیچے بھی آیت آ رہی ہے، یہ والی بھی ہے، ان دونوں اس کا الگ الگ بورڈ میں سوال آ جاتا ہے۔ یہ آیت دی ہوتی ہے شارٹ کوسچن کے اندر، یہ بھی آ جاتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا ترجمہ لکھیں۔ پھر یہ آیت آ جائے گی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کا ترجمہ لکھیں۔ تو جب آپ نے پڑھی ہوگی نا اور یاد کی ہوگی تو آپ بآسانی ترجمہ لکھ کر اپنے جو ہے 2 نمبر لے سکتے ہیں ایک آیت پر، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کے اوپر نوٹ لکھنا ہے تو یہ پھر سارا لکھنا ہے جہاں تک اب میں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک تم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ قرآن کلام الہی ہے جو خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ آپ کی ذات اس کا عملی نمونہ ہے، اسوہ اور نقشہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی بہترین اور کامل نمونہ ہے۔ قرآن حق و صداقت کا پیغام ہے اور آپ اس کے پیغمبر ہیں۔ اس کے کیا ہے؟ پیغمبر۔ یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، غلط نہیں لکھا ہوا۔ پیغامبر اصل لفظ ہوتا ہے، جب ہم اسے اکٹھا کر کے لکھتے ہیں تو ہم اس کو پڑھتے ہیں پیغمبر، ٹھیک ہے نا۔ اصل لفظ یہی لکھا ہوا، پیغامبر، یعنی پیغام اٹھانے والا، پیغام لے کر آنے والا، جس کو انگلش میں میسنجر کہتے ہیں۔ قرآن رشد و ہدایت ہے اور آپ راشد و ہادی، اسی لیے قرآن کریم کی ہر آیت کسی نہ کسی طرح آپ کی ذات اقدس سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چند صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات زندگی ہمیں سنائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے جو خلق نبی کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو؟ فَإِنَّ خُلُقَهُ كَانَ الْقُرْآنُ، آپ کی پوری اخلاقی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی۔ قرآن نے جو کچھ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کر دکھایا۔ گویا قرآن کا پڑھنا آپ کی حیات طیبہ ہی کو سامنے لانا ہے۔ یہاں آپ کے اخلاق کریمانہ کے چند گوشے اختصار کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے اس طرح کرنا ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ جو اوپر میں نے پڑھایا ہے، یہ تو سارے کا سارا یاد کرو نا، اور پھر جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے نا، یہ میں آپ کو شارٹ کروا دیتا ہوں۔ آپ نے پہلے ہیڈنگ دینی ہے سادگی اور بے تکلفی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روز مرہ زندگی میں حد درجہ سادہ تھے، ٹھیک ہے۔ بس چلو اتنا کر کے نا مجلس سے اٹھ کر یہ جو آگے اگر آپ کو یاد ہو جاتا تو ٹھیک، لیکن آپ یہ چھوڑ دیں، جہاں میری یہ کرسر چل رہی ہے نیچے آ جائیں۔ یہ کھانے پینے یہ لکھنا ہے آپ نے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے پہننے میں کوئی تکلف نہ فرماتے، سادہ سے سادہ کھانا کھا لیتے۔ آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آٹا چھانا نہ جاتا تھا، پہننے کو جیسا بھی مل جاتا پہن لیتے۔
زمین پر چٹائی کے فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، یہاں تک آپ کر کے تو یہاں پھر نیچے آ جاؤ۔ یہ شارٹ کروا رہا ہوں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سادگی پسند تھے، اسی طرح آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کے اہل و عیال سادہ زندگی بسر کریں اور تکلف سے پاک رہیں۔ ٹھیک ہے، چلو اتنا کر لو، یہ اتنا لکھ کے ہیڈنگ نمبر 2 پر آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اگلا صفحہ نمبر کتنا ہے؟ 118۔ اپنا کام آپ کرنا، یعنی اپنا کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند فرماتے، باوجود یہ کہ تمام صحابہ آپ کے جان نثار اور آپ کے خادم تھے۔ یعنی جس صحابی کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کہہ دیتے تو وہ فوراً بھاگ کر کرتا، لیکن آپ پھر بھی اپنا کام خود کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اپنے دست مبارک سے انجام دیا کرتے۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ جواب دیا کہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے، کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے، دودھ دوہ لیتے۔ دودھ دونا ہوتا ہے بکری، جیسے آپ وہ گائے بھینس کا دودھ نکالتے ہیں نا، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں دودھ چونا۔ تو جو ہے نا بازار سے سودا وغیرہ بھی خرید کر لا دیتے، اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باندھتے اور اسے چارہ ڈالتے۔ دیکھیں اتنا بڑے مرتبے والے پوری کائنات آپ کے لیے بنائی گئی، اور پھر آپ اپنے ہاتھ سے کام کرتے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ امت کو بتانے کے لیے، آنے والے لوگوں کو اور قیامت تک کے لوگوں کو کہ بھائی اپنے ہاتھ سے کام خود کیا کرو، کہ یہ نبی کی سنت ہے۔ اب آ جائیں تیسرے نمبر ہیڈنگ پر کہ دوسروں کے کام آنا۔ ٹھیک ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ کسی جنگ پر گئے ہوئے تھے، ان کے گھر کوئی دودھ دونے والا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ان کے گھر جاتے اور دودھ دو دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، حبش ایک ملک کا نام ہے، اس سے مہمان آئے ہوئے تھے، تو صحابہ نے چاہا کہ وہ ان کی خدمت گزاری کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ذمے لیا اور بنفس نفیس ان کی مہمان نوازی کا فرض انجام دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص آتا اور کہتا یا رسول اللہ میرا یہ کام ہے، آپ فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اس کا کام کر دیتے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کر لو۔ چلو یہ صحابی کا نام ذرا مشکل ہے، آپ سے نہیں ہوگا، بہرحال یہ یہاں تک کر لینا۔ ٹھیک ہے، اور بچوں پر شفقت، یہ ہیڈنگ آپ نے یاد کرنی ہے، یہ لانگ سوال ہے، اور میں آپ کو پھر ابھی بتاتا ہوں کہ یہ شارٹ کس طرح آتے ہیں، شارٹ بھی آ جاتے ہیں۔ بچوں پر شفقت، جی بچوں پر حد درجہ مہربان تھے۔ سواری پر آ رہے ہوتے تھے نا، یعنی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آ رہے ہوتے تھے تو انہیں آگے پیچھے بٹھا لیتے تھے۔ کن کو؟ بچوں کو۔ راستے میں بچوں سے ملتے تو انہیں پہلے سلام کرتے تھے۔ آج کوئی بڑا آدمی بچوں کو سلام کرتا ہے؟ کوئی بڑا آفیسر ہے وہ جا رہا ہے، وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کون جا رہا ہے کون نہیں، سلام تو دور کی بات ہے۔ تو کتنے بڑے انسان جن کے لیے اللہ نے فرمایا لولا لما خلقت الافلاق، کہ اے محمد اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا نا تو ساری کائنات نہ پیدا کرتا۔ تو وہ بچوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے اور بچوں کے ساتھ ان کو خود سلام کرتے۔ ماں بچے کی محبت کے واقعات سن کر آپ پر گہرا اثر ہوتا تھا۔ ارشاد فرمایا کرتے جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ اولاد کی پرورش کرے وہ ان کے حق بجا لائے وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک کر لو۔ چلو آپ کو میں جو ہے نا یہ شارٹ کروا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک لائن یہ بڑی ضروری ہے، اگر آپ یہ بھی کر لینا یہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے کہ بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت صرف مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی لطف و کرم فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک غزوہ میں مشرکین کے چند بچے جھپٹ، یعنی جھپٹ سے مراد وہ جو جنگ ہوتی ہے نا، جھپٹ میں آ کر مارے گئے، یعنی آ گئے کہیں جنگ کے اندر لوگوں کے اندر۔ تو آپ کو علم ہوا تو نہایت آزردہ ہوئے، یعنی غم زدہ ہوئے، اور فرمایا خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان خدا کی فطرت پر ہی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو
کہ ہے کافر کے بچے لیکن غم آپ کر رہے ہیں، تو بچوں کے ساتھ آپ کا نا بہت اچھا رویہ تھا۔ تو اس کے علاوہ آگے ہے صفحہ نمبر 119 پر ہے کہ جانوروں پر رحم، حیوانات پر رحم فرماتے تھے۔ عرب میں مدتوں سے ان بے زبانوں پر ظلم ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ختم کیا۔ عرب زندہ جانور کے بدن سے گوشت کاٹ لیتے تھے، زندہ جانور کھڑا ہوا ہے نا، اور چاقو سے یا چھرے سے جو ہے وہ زندہ جانور کے گوشت ران سے کاٹ لیتے اور پکا کر کھا جاتے۔ کتنا بڑا ظلم تھا، آپ نے اس کو روکا کہ جانور کے دم اور عیال کاٹنے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے، اور جانوروں کا باہم لڑانا بھی ناجائز قرار دے دیا۔ آج ہم یہ مرغوں کی لڑائی اور بکروں کی لڑائی اور کتوں کی لڑائی یہ کرواتے ہیں، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نہ مرغوں کو آپس میں لڑاؤ، نہ کتوں کو آپس میں لڑاؤ، نہ بکروں کو آپس میں لڑاؤ، اور بیل بھی لوگ لڑاتے ہیں اور پھر تماشا دیکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ لڑتے ہیں، جانور لڑتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، اور یہ انسان جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو یہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے آگے۔ اور خادموں سے محبت، یہ جو میں ہیڈنگز اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ یہ شارٹ کوسچن بھی آ جاتے ہیں، ایک شارٹ کوسچن آئیں گے، ایک ہیڈنگ پر بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے نا، خادموں سے محبت، تو فرض کریں کہ ایک سوال آ جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خادموں سے کس طرح رویہ تھا ان کا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیہیویئر تھا وہ اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ کیسا تھا۔ تو آپ نے یہ چند لائنیں، 2-3 لائنیں بھی لکھ دینا، آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے۔ جو ہیڈنگ نمبر 6 پر آ جائیں جی، خادموں سے محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خادموں سے اور غلاموں کے ساتھ خصوصیت سے شفقت فرماتے تھے۔ آپ کا فرمان تھا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ، اور یہ ایک بار فرمایا کہ ان کو اتنا کام نہ دو جو وہ کر نہ سکیں، یہاں تک چلو شارٹ کر لو، یعنی اتنا کام دینا ہے جو وہ برداشت کر سکیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ جو ہے نا خادموں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک تھا۔ حسن سلوک دشمنوں کے ساتھ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ اکثر امتحان میں آتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کیسا تھا۔ پڑھیں، انسانی اخلاق میں سب سے کامیاب اور نادر چیز دشمنوں پر رحم ہے، ٹھیک ہے، یہ کامیاب نہیں ہے، کامیاب ہے لفظ، جو ایسا نہیں ہوتا۔ کامیاب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور نادر کہتے ہیں قیمتی چیز کو، تو یہ قیمتی بات قیمتی ہے، چیز نہیں، یہ بات بہت قیمتی ہے، اس پر عمل کرنا بھی قیمتی ہے کہ دشمنوں پر رحم، ان سے درگزر، دشمن سے انتقام لینا اگرچہ انسان کا قانونی حق ہے، یعنی کہ دنیا کا قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ دشمن سے انتقام لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ دشمنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع فتح مکہ کا دن تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے، خون کے دشمن آپ کے سامنے آئے، جنہوں نے آپ کو ہر طرح سے تکلیفیں دی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیا، یعنی معاف کر دیا کہ تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، ہیں بیٹا، یہاں تک کر لو یاد، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہاں تک ضروری ہے، اگر کوئی بچہ کرنا چاہے تو یہ ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے، باپ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ مکہ فتح ہوا تو بھاگ کر یمن چلے گئے، اور ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی، وہ یمن گئی اور اکرمہ کو تسلی دی اور انہیں مسلمان کیا اور لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خوشی سے اٹھے اور ان کی طرف اس تیزی سے بڑھے کہ جسم مبارک پر چادر تک نہ تھی، اور زبان مبارک یہ الفاظ تھے کہ اے ہجرت کرنے والے سوار، تیرا آنا مبارک ہو۔ دیکھو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق اور کتنے مہربان تھے کہ جو دشمنوں پر بھی مہربان تھے. یہ بیٹا بس اتنے پوائنٹ کافی ہیں، آپ یہ یاد کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا اور بھی پوائنٹ ہیں لیکن یہ پھر سوال بہت لمبا ہو جائے گا، تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے. بیٹا بہت شکریہ، محنت کرو، چھٹیوں کے دن ہے، وقت ضائع نہ کریں، امتحان ہونا ہے آپ کا. یہ کوئی بچہ ذہن میں نہ رکھے کہ امتحان نہیں ہونا، امتحان ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور آپ تیاری کریں. شاباش. السلام علیکم.